کسی پر ظلم مت کرو، کمزوروں کو دباؤ مت. کمزوروں کو دبانا کمال نہیں ہے، کمزوروں کو اٹھانا کمال ہے. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس تھوڑی سی زیادہ پیسے آ جاتے ہیں تو اپنے سے کمزوروں کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ آپ کسی کو دکھ دے کر خود سکھ سے نہیں رہ سکتے. کسی کو تکلیف میں چھوڑ کر، کسی کو تکلیف دے کر آپ کی زندگی میں کبھی خوشیاں نہیں آ سکتی. کسی کو مسکرا کر دیکھو، کسی کی زندگی سے تکلیفوں کو آسان کر کے دیکھو، تب آپ کی زندگی میں سکون اور پھر خوشیاں آئے گی. ایک چھوٹی سی اسٹوری کے ذریعے ہم آپ کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ سمجھنے والے ضرور سمجھیں گے کہ ایک زمانے میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا. اس بادشاہ کو دھیان میں یہ آیا کہ اب میرا یہ محل جو ہے پرانا ہو چکا ہے، ہم کو اب دوسری جگہ پر نیا محل بنانا ہے. تو پھر وزیروں سے کہا گیا کہ جا کر کے دوسری جگہ پر زمین دیکھو، وہاں پر ہم اپنا محل تعمیر کرائیں گے. تو پھر اس میں خریدنے اور بیچنے والی تو کوئی بات ہی نہیں تھی، پورا سلطنت تھا بادشاہ کا. تو اس نے ایک جنگل میں زمین دیکھا اور پھر وہاں پر بنیاد ڈالی گئی، پھر محل تعمیر کرایا گیا اور پھر محل وہاں پر بن ہی گئی. لیکن اس محل کے بغل میں ایک بڑھیا کی چھوٹی سی جھوپڑی ہوا کرتی تھی. جب محل کے سارے لوگ اس محل میں آ گئے، بادشاہ بھی جب اس محل میں آنے لگا، تو وہ کیا ہوتا ہے نا کہ بادشاہ کے جو نوکر ہوتے ہیں وہ بادشاہ کو سے زیادہ چالاک ہوتے ہیں. کچھ چمچے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے میں کہتی ہوں کہ چمچے لوگوں سے بچا کریں. چمچے جو ہوتے ہیں نا وہ بہت ہی زیادہ برے ہوتے ہیں اور پھر وہ آپ کو ہمیشہ گمراہی کی طرف لے جائیں گے، وہ ہمیشہ آپ کو غلط راستے پر ہی لے جائیں گے. تو وہ بادشاہ کے وہ چمچے تھے، وہ کہنے لگے بادشاہ سے، بادشاہ آپ کا محل تو بہت زیادہ اچھا ہے، لیکن آپ کے محل کے بغل میں جو ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہے نا، وہ جھوپڑی اچھی نہیں لگتی، اس جھوپڑی کو توڑوا لو. ایک بڑھیا کی جھوپڑی تھی وہ. تو پھر اگلے دن بادشاہ وہ بڑھیا کو بلواتا ہے اور آ کر کے کہنے لگتا ہے کہ اے بڑھیا، تو اپنا جھوپڑی یہاں سے ہٹا دے اور اس جھوپڑی کے بدلے میں تو جہاں بولے گی وہاں پر ہم تم کو زمین دے دیں گے اور وہاں پر زمین لے کر تم وہاں اپنی جھوپڑی بنا لو. وہ بڑھیا کہنے لگی کہ میں نے یہاں پر بچپن سے لے کر کے ابھی تک میرا یہی ایک ہی گھر ہے اور یہ زمین میں نے خرید کر بنایا ہے. میں بھی اکیلا ہی رہتی ہوں، کچھ دن کے بعد جب میں مر جاؤں گی تو تم یہ جھوپڑی ہٹا لینا اور پھر، لیکن میں اس جھوپڑی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والی جب تک میں زندہ ہوں. وہ بیچاری یہ کہہ کر چلے گئے. بادشاہ بھی کہنے لگا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. تو پھر دوسرے دن پھر وہ وزیر، اس کے جو نوکر تھے، وہ اسے بہکانے لگے کہ یہ جو جھوپڑی ہے یہ مخمل میں ٹاٹ کا پیبند جیسا لگ رہا ہے، یہ آپ کا پورا محل کا شو خراب کر رہا ہے. جو بہت زیادہ بہکانے لگا. پھر بادشاہ بولا کہ چلو یہ والا جھوپڑی توڑ ہی دیتے ہیں، جاؤ. حکم دے دیا کہ جاؤ یہ جھوپڑی توڑ دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا. وہ بڑھیا آخر کر کیا لے گی، یہ بات جو ہے نا کر کیا لے گی، یہ بہت ہی بڑی بات ہے. ہر ظلم کرنے والا یہی سمجھتا ہے کہ وہ کر کیا لے گا، وہ کر کیا لے گا. وہ کمزور ہے، وہ طاقتور نہیں ہے، وہ مجبور ہے، وہ لاچار ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اس کا جو رب ہے نا وہ بہت طاقتور ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. اس کا جو رب ہے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، وہ ایک کن کے اشارے سے سب کچھ الٹ پلٹ کر سکتا ہے. تو پھر وہ وزیر کہنے لگے کہ وہ بڑھیا جو ہے وہ کر کیا لے گی. تو پھر اس کا بادشاہ نے حکم دیا میں جھوپڑی توڑنے کا. تو پھر وہ جھوپڑی ٹوٹ گئی. وہ بڑھیا گئی ہوئی تھی یہ بھیک مانگنے کے لیے دوسری جگہوں پر. جب وہ بڑھیا آتی ہے اور آ کر کے دیکھتی ہے کہ میرا جو جھوپڑی ہے وہ تہس نہس ہو گیا ہے، پورا برباد ہو گیا ہے. اسی روز اتنی تیز بارش ہونے لگی اور پھر وہ بڑھیا جو ہے ساری رات اسی بارش میں بھیگی. اس بارش میں بھیگی، ٹھنڈ میں وہ تڑپتی رہی. اس کے دل سے جو ایک فریاد نکلی، اس کے دل سے آہ نکلی اس بادشاہ کے لیے کہ کہنے لگی آسمان کی طرف. وہ اپنے دل سے یہ فریاد نکلی، دل سے اس نے بدعا دیا اس بادشاہ کو کہ اے اللہ. آسمان کی طرف دیکھنے کے کہنے لگی اے اللہ، میں تو بھیک مانگنے گئی تھی پر تو کہاں تھا، تو یہی تھا نا. میں تو کمزور ہوں پر تو کمزور نہیں ہے نا. تو اسے برباد کر دے جس نے مجھ جیسی غریب اور مجبور بڑھیا کی جھوپڑی کو برباد کر دیا ہے. بس اس کا یہ کہنا تھا کہ آسمان سے ایک ایسا زلزلہ آیا کہ اس کے جو پورا سلطنت کو، اس کے پورے محل کو بادشاہ سمیت زمین میں دھسا دیا گیا. وہ بادشاہ بھی مر گیا اور اس کا پورا محل بھی زمین کے اندر دب گیا. یہ ہوا. اور ہم لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم کر کیا سکتے ہیں، وہ کر کیا سکتا ہے. بے شک وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو کمزور ہے، لیکن اس کا رب کمزور نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے. اور بس یہیں سے انسان کی تباہی شروع ہوتی ہے.